हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। अगर कोई जिन इंग्लिस्तान को ऊपर उठा लेता और सहारा सहरा के वस्त में नीचे रख देता तो उसे ढूंढ निकालना हमारे लिए खासा मुश्किल काम होता। शुमाली अफ्रीका की तकरीबन मुकम्मल चौड़ाई पर फैला हुआ सहारा का कुल रकबा अजीम बरतानिया के हुजम से कई गुना बड़ा है। इस बहुत बड़े रकबे का तकरीबन आधा इलाका ज़्यादातर फ्रांस के कब्जे में है। बिलाशुबा बिल्कुल हाल ही में रेत के नीचे तेल की दरियाफ्त की बदौलत तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन 3 साल से कम अरसा पहले ज़्यादातर रकबा बेशुमार सालों से बंजर रेत के बड़े बड़े किताब पर मुश्तमिल था, जो दिन के दौरान शदीद गर्म होते और जहां पानी के चंद कुएं और बहुत थोड़ा सब्जा था। सहारा के बड़े बड़े हिस्से तकरीबन गैर आबाद थे। दूसरे हिस्सों में दूर दूर बिखरे हुए सिर्फ चंद कस्बे थे और कभी कभार अरबों और बर्बरों के खाना बदोश कबाइल नजर आते थे। ऐसी सरजमीन पर खैराती सफ़र करने से मुतल्लिक इंसान बमुश्किल ही सोच सकता है। ताहम सफ़र का बिल्कुल यही तरीका था जिसे रॉबर्ट क्रिस्टोफर, एक अमरीकी नौजवान ने सहारा में इख्तियार करने का फैसला किया, जिसे इसने सन 1956 में अबूर करना शुरू किया। जब वो एक बच्चा था तो जब भी वो शरारत करता तो उसकी मुंह बोली माँ उसे टम्बकटू, फ्रांसीसी अफ्रीका के वस्त में एक कदीम शहर भेजने की धमकी दिया करती थी। उसे डराने की बजाय इस ख्याल ने इसके अंदर इस दूर दराज जगह को देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। जवान होते होते घूमते फिरने की उमंग उसे मजबूती से जकड़ चुकी थी। इसकी पहली मुहिम इस डॉलर तकरीबन 2.5 पाउंड के खर्च से दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना था। इसके बाद इसने अज़म कर लिया कि इसका अगला सफ़र अफ्रीका के शुमाली साहिल पर अलजायर से लेकर सहारा के पार इस टम्बकटू तक सफ़र करना होगा, जो अजीम सहरा के इंतहाई जनूब में दरिया नाइजर के करीब है। सहारा के पार सफ़र एक छोटे से कस्बे बुज़ाइदा से शुरू हुआ, जो मुकामी लोगों में सहारा की बंदरगाह के तौर पर मशहूर था, क्योंकि यहीं से ही सहारा हकीकतन शुरू होता है। क्रिस्टोफर को मालूम हुआ कि एक सहराई ट्रक थोड़ी ही देर में जनूब के लिए निकल रहा है और इसने ड्राइवर के साथ मामला तय कर लिया कि वो उसे वहां तक लिफ्ट देगा जहां तक वो जाएगा। हालात तकलीफदा थे। 3 आदमी, ड्राइवर, तेल बदलने वाला और मुसाफिर अगली नशिस्त पर पहलू पहलू बैठ गए। वो सिर्फ 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहे थे, जबकि दर्जा हरारत मतवातर बढ़ रहा था। 2 घंटे में ठंडे पानी का मशकीज़ा इतना गर्म हो गया कि इससे चाय बनाई जा सके। जल्द ही एक तेज़ रफ्तार असला ब्रादर गाड़ी इसके पास से गुजरी। क्रिस्टोफर ने इसे रोका और इंचार्ज लेफ्टिनेंट से दरख्वास्त की कि वो इसे 20 मील फी घंटा की रफ्तार से सिसक सिसक कर झुलस कर मरने की अजियत से निजात दिलाए। लेफ्टिनेंट ने बताया कि सख्त अस्करी कवायद ज़वाबत आम शहरी को गाड़ी में ले जाने से मना है। जवाब में क्रिस्टोफर ने वजारत जंग की तरफ से जारी करदा इजाज़तनामा निकाल कर दिखाया, जिसमें उसे थोड़े अरसे के लिए शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। बाद में इजाज़त वापस ले ली गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से लेफ्टिनेंट ने वर्क को उलट कर मनसूख शुदा की मोहर ना देखी। इसे कारवाइयाँ के कस्बे में उतार दिया गया। ये एक मखसूस सहराई शहर था, मगर किसी भी और जगह की निस्बत मक्खियाँ यहाँ तादाद में कहीं ज़्यादा और चिपकने वाली थी। क्रिस्टोफर बयान करता है, कोई भी चीज़ जिसका खुराक से दूर तक ताल्लुक था वो मतवातर और मुकम्मल तौर पर मक्खियों से ढकी हुई थी। इन्हीं मक्खियों को ठीक आपके मुंह के अंदर खुराक के पीछे आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी और मुझे चौकस रहना पड़ता था जब तक कि हर निवाला बाहिफाजत दांतों के पीछे ना चला जाए। मैंने गली में बहुत से बच्चे देखे, लेकिन मैं इस चीज़ का सिर्फ एक धुंधला सा ख्याल हासिल कर पाया कि वो किस तरह नजर आते थे, क्योंकि मक्खियों ने मास्क की तरह उनके चेहरे ढांप रखे थे। दूसरों से लिफ्ट ले लेकर वो उसी बेफिक्री से जनूब की जानिब बढ़ता रहा जो सहरा का खासा है। अपनी आमद के रोज़ ही इसे मालूम हुआ कि एक ट्रक एल्गोलिया के लिए फ़ौरन निकलने वाला है। ये ट्रक नया और ताकतवर था और इस पर तमाम किस्म की चीज़ें लदी हुई थी, मसलन पिन्ने और सुइयाँ, सिलाई मशीनें, बर्तन और प्रात, मशीनी पुर्जे। इसका वज़न 10 टन था। कस्बे से बाहर तकरीबन 10 मील तक सड़क जारी थी।
پھر یہ ختم ہو گئی۔ راستہ بظاہر بے راہ صحرا میں سے گزر رہا تھا، تاہم ڈرائیور، جس کا نام ہینٹ آؤٹ تھا، غیر معمولی مہارت کے ساتھ اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ یہ مشکل سفر تھا۔ بعض اوقات تو ریت اتنی بھربری ہو جاتی کہ بھاری ٹرک کا وزن نہ سہار سکتی، جب فوراً رکنا لازمی ہو جاتا۔ اگر پہیوں کو گھومنے دیا جاتا تو وہ خود گہرے دھنستے چلے جاتے۔ فولادی جالی کی 10-10 فٹ لمبی پٹیوں کو ٹرک سے گھسیٹ کر لایا جاتا اور انہیں جوڑ کر پختہ راستہ بنانے کے لیے پہیوں کے آگے بچھایا جاتا، تاکہ جب ٹرک آگے بڑھے تو پہیے اس پر گرفت پکڑ لیں۔ جب ٹرک نسبتاً سخت زمین پر پہنچا تو پٹیوں کو اٹھا لیا جاتا اور گھسیٹ کر رکے ہوئے ٹرک تک لایا جاتا۔ کرسٹوفر نے اس مشقت طلب کام میں تیل دینے والے کی مدد کرنے میں مفید خدمت سر انجام دی۔ ڈرائیور نے ایک حالیہ واقعے کی تفصیلات بیان کر کے سفر کی تفتیش میں اضافہ کر دیا، جس میں 3 انگریزوں نے صرف ایک دن کے پانی کے ذخیرے کے ساتھ کار میں صحرا کے ایک حصے کو پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی کار ریت کے ایک ٹیلے میں دھنس گئی تھی اور 3 دن بعد ان کے جسم پتوں کی طرح سوکھے ہوئے پائے گئے۔ شدید پیاس میں وہ ریڈیٹر والا پانی ہی پی گئے تھے، اور ان میں سے ایک نے تو کرینک کیس میں سے تیل پینے کی کوشش کی تھی۔ ہینٹ آؤٹ تلاش کرنے والی ٹیم میں شامل رہا تھا اور اس نے اپنے سامع کرسٹوفر کو واقعہ کی ہر خوفناک تفصیل بتائے بغیر نہ چھوڑا۔ دوسری صبح یہ کہانی واضح طور پر کرسٹوفر کے ذہن میں اودھ کر آئی۔ تیل دینے والے نے بتایا کہ بکری کی کھال کے 2 پانی کے مشکیزے میں سے ایک رات کے دوران پھٹ گیا تھا۔ یہاں تک کہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک رہے تو بھی باقی سفر خوشگوار نہیں ہوگا۔ کرسٹوفر کے نقشوں میں سے ایک پر ایک دور افادہ بستی معلوم ہوئی جہاں پانی موجود تھا، اور وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح تک مزید 5 ریت کے ٹیلوں میں سے راستہ تلاش کرتے ہوئے انہوں نے 50 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ کرسٹوفر پیاس سے بے حال تھا اور اس نے اپنی تکلیف یوں بڑھا لی کہ ایک موقع پر وہ ڈرائیور کی نشست گاہ سے ننگے پاؤں کود پڑا۔ اسے ریت کی شدید حدت کا اندازہ نہ تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا اس نے دہکتے ہوئے گونگوں کے بستر پر چھلانگ لگا دی ہو۔ درد کی ایک چیخ مارتے ہوئے اس نے واپس ٹرک میں چست لگائی۔ اسی اثنا میں اس کی پیاس شدید تر ہو گئی۔ ہر چیز مردہ اور خشک اور گرم نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن دھندلا گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میرا وجود آگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میرے پھیپھڑے گرم ہوا سے زخمی ہو چکے تھے۔ ایسے لمحے بھی آئے جب میں نے بے ہوش ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے سر پر درد کے ایسے ہتھوڑے برس رہے تھے جنہوں نے مجھے ہوش میں رکھا۔ دور افتادہ بستی بلاخر ڈھونڈ لی گئی اور اس میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایک کنواں بھی موجود تھا۔ انہوں نے خوب پانی پیا، یہاں تک کہ وہ مزید پانی نہ پی سکتے تھے۔ انہیں یقیناً اس کی ضرورت تھی۔ گرمی ناقابل یقین تھی۔ کچے مکان کے سائے میں درجہ حرارت 130 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا، جبکہ باہر ریت پر تھرمامیٹر نے 165 فارنہائٹ درجہ حرارت ظاہر کیا، جو کہ سرکاری طور پر درج کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سے تقریباً 30 ڈگری زیادہ ہے۔ مزید کسی مصیبت کے بغیر وہ الگولیا پہنچے، جو 100 میل آگے واقع تھا۔ یہ ایک سحر انگیز چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک حقیقی مخلصستان۔ یہاں پر اتنا زیادہ پانی دستیاب تھا کہ انہیں بمشکل ہی پتہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کریں۔ جب تک وہ وہاں تھا تو ہفتے کے ہر دن کرسٹوفر شہر کے وسط میں آدھے میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے تالاب میں گھنٹوں نہاتا۔ اس تالاب پر کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے درخت سایہ فگن تھے، یا وہ تالاب کے قریب ٹھنڈی گھاس پر پڑا رہتا اور پرندوں کو کھجوروں کی دعوت اڑاتے دیکھتا رہتا۔ اس جگہ کا اس کے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے صحرا سے کتنا تضاد تھا۔ الگولیا سے انسلا تک کا سفر اپنی ہیجان خیزیوں سے خالی نہیں تھا۔ یہ سفر ایک بھاری ٹرک میں طے کیا گیا جس پر 10 ٹن گولہ بارود لدا ہوا تھا اور جسے خاص طور پر ایک قابل اور تجربہ کار بےحمد نامی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ظاہری طور پر بے راہ صحرا میں اپنا راستہ ڈھونڈ نکالنے سے متعلق اس کی فراست کرسٹوفر کے لیے مستقل حیرانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ اگلے دن کے دوران کرسٹوفر کا اپنے بدترین تجربات میں سے ایک سے پالا پڑا۔ بےحمد نے اسے یقین دلایا کہ اپنے پانی میں تھوڑی سی شراب ملانا بہتر رہے گا،
کرسٹوفر متذبذب تھا مگر اس نے خطرہ مول لے لیا۔ نتیجہ تباہ کن نکلا۔ دن کی تپش کے دوران وہ ٹرک کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں عربی سوئے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کی نشست گاہ سے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ وہ اسے لینے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی وہ اوپر ٹرک پر چڑھ رہا تھا تو اچانک اس پر ایک عجیب سینہ سازی چھا گئی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اور اس پر شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے دہکتی ریت سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اس کے بے ہوش ہو کر گرنے نے خوش قسمتی سے باقی دونوں افراد کو جگا دیا اور وہ اسے مکمل طور پر سائے میں گھسیٹ کر لے آئے۔ 1 گھنٹے تک وہ بول نہ سکا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنی پگڑیاں اتاریں اور ان پر پانی اڈھیلا اور اس سے اس کے جسم کو ہلکے ہلکے مساج کیا تاکہ اس کا بخار کم ہو سکے۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس کے اوسان بحال ہوئے تو انہوں نے اسے اتنا پانی دیا جتنا وہ پی سکتا تھا۔ پانی کا معیار صرف واحد پہلو نہیں جس میں انسلا ایل گولیا سے مختلف ہے۔